الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ والانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا رنگ اختیار کر لو، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے۔ نسائی کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے سوال کیا کہ میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں، یعنی رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں آدمی کے اعمال رب العالمین کو پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ تو ہم کیونکہ شعبان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اور اب چند ہی دن باقی ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تو اس حدیث سے اور دوسری مختلف احادیث ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، یعنی اگر نفلی روزوں کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ پورے مہینے روزہ رکھتے تھے۔ اور اس کی وجہ انہوں نے کیا بتائی کہ ایک تو یہ بتایا کہ لوگ اس مہینے میں غفلت برتتے ہیں، یعنی غافل ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں اس مہینے کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، غفلت کی زندگی اس مہینے میں نہیں گزارنی چاہیے۔ اور اپنے بارے میں یہ فرمایا، ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں کوئی گناہ تو تھا نہیں، سوائے نیکیوں کے کچھ بھی نہیں تھا، نیکیاں ہی نیکیاں تھیں۔ اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ جب میرے اعمال، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو اس وقت میں روزے سے ہوں۔ اور اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم اپنے رمضان کے روزوں کو بھی اگر دیکھیں تو وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان میں جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ ہم رب العالمین کے سامنے پیش کرنے کے حقدار ہوں، یا وہ اعمال اس قابل ہوں کہ ہم انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو اس لیے اس مہینے کی اہمیت اگر ہمارے ذہن میں ہوگی اور ہم اس مہینے کا اس طرح احترام کریں گے جس طرح احترام کرنا چاہیے، اور اس میں وہ اعمال کریں گے جو کرنے چاہیے، تو پھر ہمیں صحیح معنوں میں رمضان سے فائدہ ہوگا۔ اس لیے بہت سے علماء نے تو فرمایا کہ شعبان کا مہینہ ٹریننگ کا، تربیت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اچھا گزرا تو پھر رمضان بھی بہت اچھا گزرے گا۔ جس طرح اور بھی مشکل جو معاملات آتے ہیں زندگی میں، اگر آدمی ان کے لیے تیار ہو تو ان سے بہتر طریقے سے، جیسے امتحان کوئی آ گیا، بچے اسکول میں ہیں، کوئی امتحان دے رہے ہیں یا بڑے بھی امتحانات دیتے ہیں، اگر انہوں نے اس کے لیے اچھی تیاری کی تھی تو امتحان اچھا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم نے رمضان کی تیاری پہلے سے کر لی تو پھر ہمارے رمضان سے ہمیں وہ فائدہ ہوگا جو ہونا چاہیے۔ ہماری رمضان کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ مسلمان جب رمضان کا سنتا ہے تو سب سے پہلے اسے کھانے پینے کا خیال آتا ہے، بھوک کا خیال نہیں آتا، یہ خیال نہیں آتا کہ اب ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں میں بھوکا رہوں گا، بلکہ پکوڑے اور سموسے ان چیزوں کا خیال آتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم باہر دیکھیں تو جو بل بورڈز لگے ہوتے ہیں یا ایڈورٹیزمنٹ آ رہے ہوتے ہیں، ان میں بھی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ جتنا چاہیں کھائیں۔ تو اگر کوئی غیر مسلم آ جائے تو وہ سوچے گا یہ میں تو یہ سمجھ کے آیا تھا کہ اس میں مسلمان بھوکے رہتے ہیں، لیکن یہاں تو کھانے پینے کی باتوں کے علاوہ کچھ ہو نہیں رہا۔ اور اگر کسی مارکیٹ میں چلے جائیں تو وہاں دیکھیں گے کہ لوگ اس طرح کھانے پینے کی چیزیں خرید رہے ہیں جیسے عام دنوں میں نہیں خریدتے، ان دنوں میں زیادہ خریدتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اعمال ہیں۔ اب مسلمان جو حقیقی مسلمان تھے انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے رمضان کے مہینے میں؟ غزوہ بدر جو ہوئی تھی وہ رمضان میں ہوئی تھی۔ مسلمانوں نے جو اس وقت ان کے کیا حالات تھے، کس قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، اور پہلی جو غزوہ ہوئی اور جس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی، 17 رمضان کو۔ پھر فتح مکہ کس دن ہوئی؟
گو کہ اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی لیکن جنگ کی پوری تیاری تھی، اور ایک قریش مکہ کے ساتھ جنگ کی تیاری تھی، تو اس کے لیے مسلمان آئے تھے، لیکن یہ بھی 20 رمضان کو ہوئی اور مسلمانوں کو بغیر جنگ کے فتح حاصل ہوئی۔ اسپین کی فتح جو 92 ہجری میں ہوئی تھی، اور یہ بہت بڑی فتح تھی مسلمانوں کی، یہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ پھر عین جالوت کی جنگ، یہ وہ جنگ تھی جس میں مسلمانوں نے بالآخر منگولوں کو شکست دی تھی۔ وہ منگول جنہوں نے مسلمانوں کی حکومتیں اور مسلمانوں کی پوری آبادیاں ختم کر دی تھیں، ان کو یہ عین جالوت کی جنگ تھی جس میں شکست دی گئی۔ 25 رمضان کو شکست دی، اور کہاں پر ہوئی تھی؟ فلسطین میں۔ انشاءاللہ اسی فلسطین میں اسرائیل کو بھی شکست ہوگی۔ تو ہم جب رمضان کی مختلف لوگ مختلف طریقے سے رمضان گزارتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اگر مارکیٹ میں جائیں تو یہ جو مختلف قسم کے کاریگر ہوتے ہیں، ان میں بہت سو کو عادت پڑ جاتی ہے گٹکا اور ماوا وغیرہ کھانے کی، تو یہ لوگ رمضان میں روزے نہیں رکھتے، اور ان سے تھوڑی دیر بات کر لیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ میں کچھ ہے۔ تو بعض بد نصیب تو ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہی نہیں۔ پھر ایسے بھی ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن بس فاقہ کرتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نمازیں بھی نہیں پڑھنی، کوئی ایک آدھ پڑھ لی۔ اور اس سے بڑھ کر وہ ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، پھر اپنی نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر وہ ہوتے ہیں جو اس کے علاوہ بھی پلان کرتے ہیں کہ مجھے اس رمضان میں کون کون سے اعمال کرنے ہیں۔ اس میں خصوصاً کیونکہ یہ قرآن شریف کا مہینہ ہے تو وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ اتنے قرآن تو میں ختم کروں گا۔ ویسے میں ہر مہینے پڑھتا ہی ہوں کچھ نہ کچھ قرآن شریف، لیکن یہ کہ اس مہینے میں زیادہ قرآن شریف پڑھوں گا اور اتنے ختم کروں گا۔ کوئی 3 کا سوچتا ہے، کوئی 4 کا، کوئی 5 کا، اور بڑے لوگ اس سے زیادہ سوچتے ہیں۔ تو یہ مہینہ رمضان جو ہے اس میں قرآن پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے، لیکن اس فائدے کو ہم کئی گنا بڑھا سکتے ہیں اگر قرآن شریف ہماری زندگی میں آ جائے، صرف زبان پہ نہ ہو بلکہ زندگی میں آ جائے، اور قرآن شریف میں غور و فکر بھی شروع کر دیں۔ اور قرآن شریف کی کچھ آیات میں پڑھ دیتا ہوں، جیسے سورہ عنکبوت کی آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو مشقت کرتے ہیں ہمارے راستے میں تو ہم ضرور ان کی مدد کریں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مشقت کا لفظ یہاں پہ آ رہا ہے، جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو اب یہ مشقت کون کرتا ہے؟ تو جو بھی اپنے آپ سے سوال کرے گا وہ اس کو اس کا جواب ملے گا نہیں کہ کیا میں اللہ کے راستے میں کوئی مشقت کر رہا ہوں یا میری زندگی بس آرام سے گزر رہی ہے۔ تو وہ مشقت کیا ہے؟ تو یہ اگر اس آیت پہ غور کریں گے تو رمضان میں کچھ خصوصاً اور رمضان کے باہر بھی سوچیں گے کہ میری زندگی تو ایسے بغیر مشقت کے گزر رہی ہے، تو میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں، کیونکہ اسی آیت کے بعد فرمایا، یا اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں یا محسنوں کے ساتھ ہیں، جو ایسے اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ فضیلت مجھے کیسے حاصل ہوگی؟ میں کون سی مشقتیں کر رہا ہوں؟ پھر سورہ ابراہیم میں چند مثالیں رکھا ہوں، نہ پورا قرآن شریف ہی ہمارے لیے اسباق سے بھرا ہوا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت کا ایک حصہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ اب یہ ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے، میری زندگی میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور ہم اس سے غافل ہوتے ہیں کہ ہم کبھی سوچیں کہ ابھی چند دن پہلے مجھ سے کوئی صاحب ذکر کر رہے تھے اپنی پریشانیوں کا، تو کیونکہ ان کے حالات سے تھوڑا بہت واقف تھا تو میں نے ان سے صرف ایک طرف توجہ دلائی کہ آپ اس بارے میں سوچیں اگر یہ نعمت آپ کے پاس نہیں ہوتی تو کیا ہوتا۔ تو وہ واقعی انہیں اتنا احساس ہوا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اگر میرے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی تو کیا ہوتا۔
پھر سورہ فصلت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو یہ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو کہا کہ اللہ ہمارے رب ہیں، ثم استقاموا، اور اس پر ڈٹ گئے، اس پر استقامت اختیار کی، یعنی اپنے اعمال سے بھی اس کو ثابت کیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ اللہ میرے رب ہیں تو میں اس پر ثابت قدم بھی ہوں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور پھر ان سے کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم خوف بھی مت کرو اور تم غم بھی مت کرو، اور آگے فرماتے ہیں کہ اور جنت کی خوشخبری ہے، اس جنت کی خوشخبری ہے تمہارے لیے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ تو اب یہ ہم پڑھتے ہوئے گزر جائیں گے، لیکن اگر اس پر غور نہیں کیا، جب رمضان آئے ان آیتوں پر یا کم از کم کچھ آیتوں پر غور کر لیا جائے تو پھر ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہو رہے ہوں، کتنی بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ پھر سورہ فصلت میں ہی اسی آیت کے چند آیتوں کے بعد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے بہتر قول، اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے اعمال کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تین باتیں بتا دیں کہ اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ اب اپنے آپ سے پوچھ لیں کیا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں؟ ہر کوئی بلا سکتا ہے، کوئی نماز کے لیے کسی کو بلا لے تو وہ بھی اللہ کی طرف ہی بلانا ہو گیا۔ پھر آگے فرمایا عاملہ صالحہ، صرف یہ نہیں کہ زبان سے بلا رہا ہے اور اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے۔ وقال اننی من المسلمین، اور اسے کہتا ہے کہ میں تو بے شک میں تو مسلمان ہوں، یعنی اسے کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے، جیسے کچھ مسلمانوں کو بیرون ملک رہتے ہیں تو انہیں شرم آنے لگتی ہے کہ میں یہ ایئرپورٹ پہ نماز کیسے پڑھوں، لوگ کیا کہیں گے، دیکھیں گے۔ نہیں، یہ اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں اننی من المسلمین۔ اسی طرح سورہ مؤمنون کی آیت ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بلا وجہ بنایا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا ہم تمہیں واپس اپنی طرف نہیں لوٹائیں گے۔ اب یہ جو غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، اگر وہ قرآن شریف کی یہ آیت اس کی نظر سے گزر جائے اور اسے احساس ہو جائے کہ واقعی میں نے یہ آیت نہ میں نے کبھی پڑھی تھی نہ اس کے بارے میں سوچا تھا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کیا بلا وجہ بنایا ہے، خامخواہ میں بنا دیا، اور کیا تم جانتے نہیں ہو، کیا تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے اپنے پاس اور پھر تمہارا حساب کتاب لیں گے تم سے۔ پھر وہ آیت ہے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کر لو، غیروں کا رنگ مت اختیار کرو، غیروں جیسے مت بن جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو۔ تو یہ رنگ کیسے آئے گا؟ اس کے لیے یہ مہینہ آ رہا ہے کہ ہم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھا لیں، ہماری دل میں اور ہمارے اعمال میں اللہ تعالیٰ آ جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی تو سارے کام آسان ہو جائیں گے، رات کو جلدی سونا آسان ہو جائے گا، صبح اٹھنا جلدی آسان ہو جائے گا، یہاں تک کہ تہجد پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا، پھر تہجد پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ پھر یہ جو ایک آیت تھی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو یعنی مشقت، انسان دنیا میں کھانے پینے، جاب کرنے، کاروبار کرنے، اسکول کی تعلیم حاصل کرنے، ان تمام چیزوں کے لیے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کو بڑا کرنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے، اپنے اوپر بھی اور جن پر ہمارا اختیار چلتا ہے۔ یہ کام کرنے میں مشقت ہوتی ہے، یہ کام کرنا آسان نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم اس رمضان میں یہ سوچیں کہ کیا یہ رمضان بھی ایسے ہی گزر جائیں گے جیسے ہمیشہ گزر جاتے ہیں، یا میں اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کروں۔ تو اس نیت کے ساتھ رمضان کے روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان روزوں میں خوب برکت عطا فرمائیں گے، اور بعد کی زندگی میں بھی خوب برکت ہوگی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عمرے کے سفر میں تھا تو ظفر صاحب ہوتے تھے یہاں پہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے پکے نمازی تھے، اور ہماری مسجد ایک
ایسے نمازی سے محروم ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد اور بھی کچھ اس سال میں اور کچھ پچھلے سال میں بھی اموات ہوئیں، جیسے نومبر میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا، 806 میں جہاں ظفر صاحب رہتے تھے ان کے جو داماد ہیں ان کی والدہ کا اکتوبر میں انتقال ہوا، اور ابھی کوئی 4-5 دن پہلے ہمارے فلور پہ رہتے ہیں افضال صاحب، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اچانک سے۔ تو یہ اس دوران ایک ایسا تجربہ ہوا جس پہ تھوڑی سی بات کرنی تھی، وہ یہ کہ کسی نے کہا کہ مجھے صبر نہیں آ رہا یعنی اتنا دکھ تھا، اور ایسا اور بھی جگہ دیکھنے میں آ رہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے صبر نہیں آ رہا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قرآن شریف میں ہمیں صبر کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں صبر آتا نہیں ہے، بلکہ صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ کو صبر کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، وبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو یہ جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ مجھے صبر نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ صبر نہیں کر رہا۔ تو ہم اپنے آس پاس جہاں ہم بات کر سکتے ہیں اس پر بات کریں کہ بھئی صبر جو ہے وہ خود کرنا ہوتا ہے، وہ کہیں سے آتا نہیں ہے۔ اور صبر کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو مان لیا جائے کہ مجھے یہ فیصلہ قبول ہے۔ ہاں غم تو ہوگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ غم نہ ہو، لیکن یہ کہنا اور پھر شور مچانا کہ مجھے صبر نہیں آ رہا اور رونا دھونا کرنا، یہ صبر کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے خوش نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین اطاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائی سے بچائیے، ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیے، ضالین اور مغضوبین کی پیروی سے بچائیے۔ یا اللہ ہمیں شعبان کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے، اور رمضان کے روزے بہت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، رمضان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔